جب ہم شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں میری بچار دے دو، تو گل خان کہتا ہے کہ آج مادر وطن پھر اپنے بچوں سے بچار مانگتا ہے. یہ میرا عنوان تھا. اب آپ کی اجازت سے مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ یہ کون سا سال تھا، لیکن اس وقت میری عمر بہت کم تھی اور میں اسکول میں پڑھ رہا تھا. یہ وہ دور تھا کہ پورے ملک ایوب خان کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا تھا اور ہر جگہ اس حکومت کے خلاف جلسے جلوس اور مظاہرے ہو رہے تھے. بلوچستان میں یہ مظاہرے نیشنل عوامی پارٹی اور بی ایس او کی قیادت میں ہو رہے تھے اور ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، توڑ دیں گے 1 یونٹ توڑ دیں گے. اور بلوچی میں یہ تھا کہ پروشم 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 یکے یونٹ پروشم، یہ اس زمانے کا نعرہ تھا. 1 یونٹ کا خاتمہ ایک مقدس مقصد بن چکا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، اور جو اس لعنت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا وہ شیطان کا پیروکار سمجھا جاتا تھا. بلوچستان کے اس مقدس مقصد کی حصول کی خاطر سب سے آگے تھا اور اس کے سیاسی رہنما اور کارکن اس جدوجہد میں مشعل بردار کا کردار ادا کر رہے تھے. بلوچستان کے اندر کیچ کسی سے پیچھے نہیں تھا. میں دوسری کارکنوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل تھا. ایک ایسے جلسے میں اپنے بڑے بھائی مرحوم عبدالغفار ندیم کی ہدایت پر میں نے دیگر طالب علموں کے ساتھ مل کر گل خان کا یہ مشہور نظم قدم قدم رواں میں دیتا پڑھا، جس کا مطلب یوں تھا: قدم قدم چلتے رہو، دلیری اور جرأت کے ساتھ چلتے رہو، اپنی مادر وطن کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان اور زندگی کا نذرانہ دیتے رہو، اپنی قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے سروں کو نچاور کرتے رہو. اس کا پتہ نہیں صحیح اردو ہے یا، لیکن بلوچی میں جو ہے نا، میر گل خان رشید اور اس کے سیاسی اور ادبی ساتھیوں نے ایک ایسے وقت میں بلوچ قومی تحریک کو میں اس وقت نہ گل خان رشید کو جانتا تھا اور نہ ایوب خان کے بارے میں مجھے علم تھا، لیکن اس نظم کو متواتر پڑھنے کے بعد میں لاشعوری طور پر اپنے آپ کو گل خان رشید کے قریب محسوس کرنے لگا. اس سفر کا آغاز اسکول سے ہوا اور انٹر کالج سے ہوتا ہوا میڈیکل کالج تک پہنچا. مجھے محسوس ہوا کہ گل خان رشید اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میری ذہنی امانگی اور علمی قربت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. رفتہ رفتہ میر صاحب ان کے ساتھیوں کے ساتھ میرا لاشعوری طور پر شروع ہونے والی غربت شعوری دوستی اور قربت میں بدل گئی. یہ وہ دوستی اور امانگی تھی جس کا محور بلوچ اور بلوچستان تھا. گل خان رشید اور ان کے ساتھی گل خان رشید اور ان کے سیاسی اور ادبی ساتھیوں نے ایک ایسے وقت میں بلوچ قومی تحریک کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اپنے سروں پہ لی جب بلوچستان ایک طرف برطانوی سامراج کے شکنجے میں تھا اور دوسری طرف اس قبائلی سرداروں اور نوابوں کے ظلم و ستم کا سامنا تھا. برطانوی سامراج نے بلوچوں کے صدیوں پرانی تاریخی وطن کو تقسیم کیا ہوا تھا. اس بٹوارے کے خلاف بلوچ قوم نے پوری دنیا میں آواز بلند کی اور اس کی ہمت کی، لیکن اس وقت کے حاکم اتنے بہرے اور اندھے تھے کہ نہ بلوچوں کی آواز کو سن سکتے تھے، ان کی آلات کو دیکھ سکتے تھے. جس طرح موت کا فرشتہ جس کسی کے روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح برطانوی سامراج اور اس کے آشا برداروں سے بلوچستان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرتے وقت رحم اور انصاف کی توقع رکھنا بیکار تھی. جس نے بھی اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھایا اسے جیل کی کار کوٹڑیوں میں محفوظ کر دیا گیا. بلوچستان کے سیاسی رہنما اور کارکنوں نے اتحاد بلوچاں، بلوچ لیگ، کلاب نیشنل پارٹی، استمان گل اور عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے مختلف ادوار میں قومی اور انسانی حقوق اور آزادی کی خاطر جدوجہد کی، ہر طرح کی قربانی دی. اس تنظیموں کے رہنماؤں نے اپنے جوانی کے کئی سال مسجد کلی کیمپس اور لاہور قلعہ اور ایڈبا جیل اور دیگر جیلوں میں اور اذیت خانوں میں گزارے.
ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، جنرل مشرف کے ادوار میں ہونے والے فوجی کارروائیوں کے دوران ہزاروں کارکن اور عام شہری شہید ہو گئے، ہزاروں بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ اور لاواز کردہ، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ تمام بلوچ رہنما اور کارکن عام شہری جنہوں نے مختلف ادوار میں ظلم و بربریت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی، بلوچستان کی قومی تحریک کی ہمیشہ زندہ رہا۔ اس طرح جن رہنما اور کارکنوں نے قومی تاریخ میں شامل ہو کر اپنی زندگی کے کئی سال جیلوں اور اذیت خانوں میں گزارے، وہ بھی بلوچستان کی تاریخ میں تابت زندہ رہیں گے۔ قومی جدوجہد کی اس تحریک میں میر پور خان رشید کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست، ادب دونوں میدانوں میں قومی تحریک کو زندہ رکھنے اور بلوچیت کو پروان چڑھنے میں کلیدی کردار ادا کی۔ میر صاحب ریاست کلات کے اندر ایک اہم سرکاری منصب پر فائز تھے اور ان کو زندگی کی تمام سہولتیں اور آسائشیں حاصل تھی، لیکن انہوں نے بلوچ قومی قوم کو درپیش چیلنجوں کی خاطر سرکاری نوکریوں خیرآباد کر کے اور میر بلوچ بزرگوں اور دیگر قومی رہنماؤں کے شانہ بشانہ قومی تحریک میں شامل ہوئے۔ میں ذرا ایک چیز واضح کروں گی، اختر صاحب